ناظرین، اور بھی سیاپیں ہیں پاکستان کے اندر. کسی کو ڈالر نہیں مل رہا ہے، کسی کو وقت پہ انتخابات نہیں مل رہے، کسی کو سیکیورٹی نہیں مل رہی، کسی کو IMF سے ڈیل نہیں مل رہی. اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے بعد شاید دوائیاں بھی نہ ملیں. ہمارے پاس موجود ہے فاروق بخاری صاحب، جو چیئرمین ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. ان کی تنظیم کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو 40 کے قریب جو ڈرگ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں انہوں نے ان کو خط لکھے ہیں اور کہا جی کہ ہم ان حالات کے اندر ڈرگ مینوفیکچرنگ بند کر سکتے ہیں. معاملات کیا ہیں اور وہ کون سے حالات ہیں جس کے اندر یہ انتہائی سٹیپ اٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں ایک انڈسٹری ہر وقت چلتی رہتی ہے اور وہ ہے انڈسٹری دوائیوں کی. جو مرضی ہو جائے، لوگوں کو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو یہ دوائیاں ہی بند ہونے والی ہیں. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا حالات ہیں جن کے پیش نظر اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کی تو تھوڑی سی وضاحت کر دیں. سر اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے، سنس لاسٹ 6 months ہم اس چیز کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جس طرح ہائپر انفلیشن اس کنٹری میں اور ڈیویلیویشن آف ہماری کرنسی ہے، مور اوور ہماری LCs کو روکا گیا بنسبت فارن ریزرو ڈپلیشن کی وجہ سے. اور اسی گزشتہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 سے زائد ملٹا نیشنل پاکستان میں اپنے آپریشنز ریپ اپ کر چکی ہے. اور دس فیکٹ لون اس چیز کا ضامن ہے جو ہم خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اب لوکل انڈسٹری، ڈومیسٹک انڈسٹری بھی اس چیز کا شکار ہونے والی ہے. اور اسی طرح ہماری ایسوسی ایشن نے کوئی 40 سے زائد کمپنیوں کے لیٹر سال ہمیں ہوئے ہیں جو انہوں نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہی خدشہ ظاہر کیا کہ جی اگر یہی حالات رہے اور ہماری پرائس کی طرف نہ دیکھا گیا یا ہمیں کوئی نہیں رسوائی ملی اس وجہ سے، تو نیچرلی وی ہیو ٹو گو ٹورڈ شٹ ڈاؤن. تو دو پہلو ہیں آپ نے بتائے. ایک تو یہ بتایا کہ جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں ان سے ان کے مسائل ہیں، ان کا کیا پرائس ٹیگز کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے ان کا؟ سر یہ پوری انڈسٹری کا پرائس کا مسئلہ ہے. جیسے آپ کو بہتر معلوم ہے مجھ سے کہ ہماری کنٹرول پرائسز ہوتی ہیں، تو لاسٹ پرائس جو ہمیں ملی تھی 2018 پہ ملی تھی، اور ابھی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری 2018 پالیسی کے مطابق، پرائسنگ پالیسی جو تشکیل دی گئی تھی اس کے مطابق سیکشن 12 کے اندر ہے، جہاں فورس میجور یا سرکمسٹانسز جو ملک کے حالات اور ہماری انڈسٹری کے حالات میں تو اس میں لاگو کیا جاتا ہے. تو اس میں ہمیں ایک پرائس انکریمنٹ ملتی ہے اور اکراس دا بورڈ. ہم صرف اسی گزارش کر رہے ہیں، دیر از نتھنگ انلیگل اور سم تھنگ شوڈ بی وانٹنگ فار سر. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ انفلیشن کی قیمت کے مطابق بڑھ جائیں. کتنے % بڑھ جائیں اگر آپ بتا پائیں، اور کتنی دوائیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں؟ سر اس طرح ہے، ہمارا CPI انڈیکس جو رہا ہے لاسٹ منتھ از 27.67%، جو ڈالر اگینسٹ ڈیویلیویشن ہوئی ہے اگینسٹ USD وچ از 32%. ہماری ڈیمانڈ ہے لگ بھگ 38.5% اکراس دا بورڈ کی ڈیمانڈ ہے، وچ کورز آل دا لاسز، آل جو ہمارے میڈیسن تاکہ ہم اسموتھ سپلائی کر سکیں. تو 38% اکراس دا بورڈ تمام دوائیاں جو پاکستان میں مہیا ہو رہی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ آپ چاہتے ہیں؟ جی بالکل، انڈر سیکشن 12 پرائسنگ پالیسی 2018. اچھا، تو جو مقامی انڈسٹری ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر اگر جو امپورٹ کرتے ہیں ہم دوائیاں وہ بند ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر اور چیپ الٹرنیٹیوز بنا سکتے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ کیا سستی دوائیاں نہیں بنا سکتے پاکستان میں؟ سر یو ایبسولوٹلی رائٹ، لیکن اگر آپ صرف نیبرنگ کنٹری کا ایگزامپل لے لیں، وہاں کے انفلیشن انڈیکس آپ دیکھ لیں، وہاں کا $US ڈسپیرٹی دیکھ لیں، وہاں آپ الیکٹریسٹی پر یونٹ کاسٹ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ واٹر دیکھ لیں، وہاں پہ CPI انڈیکس دیکھ لیں، تو یو ول سی دا ڈفرنس دیٹ وی آر ناٹ کمپیریٹیو اینی مور ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ ایز ویل. تو آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے دوائیاں کا مسئلہ ہے یا پاکستان میں کنزیوم کروانے والی دوائیوں کی پرائسز کا مسئلہ ہے؟ میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ مائی ہیڈ اراؤنڈ اٹ کہ اصل میں آپ کا چیلنج ہے کیا، مدعا کیا ہے آپ کا؟ سر مدعا یہ ہے کہ جو لوکل سپلائیز ہماری ہوتی ہیں فارماسیوٹیکل کی، میڈیسنس کی، وہی ہماری انوائبل ہو چکی ہیں. جو میں آپ کو خدشہ ظاہر کر رہا ہوں، 40 سے زائد کمپنیاں ہمیں لیٹر ارسال کیے ہیں جو انہوں نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو لکھے ہیں کہ یہ ہماری پرائسنگ، جو ہماری کنٹرول پرائسنگ ہے جو ہمیں مخصص کی گئی ہے لاسٹ ایئر اور 2018 میں، وہ وائبل نہیں ہے، ہم بنا سکیں. So that's the reason we are asking a price increase in MRP, which is the manufacturing retailer's price, which is fixed by the government. ٹھیک.
اور اس طرح آپ نے دیکھا باقی جتنی بھی یوٹیلیٹی ایسینشیل آئٹمز ہیں, لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں اس کے اندر, میں قطع کلام, لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں ایبسولوٹلی سر, یا ایبسولوٹلی عام سر, ڈرگز بھی ان کا ہیں زیادہ خدشہ ہے سر, یہ لائف سیونگ ڈرگز کا زیادہ خدشہ ہے. the reason being ان کے مارجن ویسے ہی شارٹ ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ از ویری سینسٹیو اباؤٹ دس اینڈ دے کیپ اے ویری شارٹ مارجن ان دس, جو ہمیں پرائس کنٹرول ملتی ہے وہاں سے سر. تو اگر حکومت نے آپ کی بات نہ سنی تو پھر واقعتاً یہ مینوفیکچرنگ بند ہو جائے گی پاکستان میں؟ نیچرلی سر وی ہیو ٹو گو ٹوورڈ شٹ ڈاؤن. ایک تو را مٹیریل ہمارا بڑا سلو ہے, آپ کو پتہ ہے ایل سیز کے مسئلے ہمارے پچھلے 3 مہینے سے چل رہے ہیں. آپ کے چینل کے تھرو بھی اور باقی چینلوں کو ہم نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا. ایک تو مسئلہ تھا ہی تھا, ابھی جو یو ایس ڈالر کے ساتھ ہوا ہے ڈیویلیویشن اگینسٹ جو پاک روپی ڈیویلیو ہوا ہے, it's a very big concern for us and we're very concerned about our industry as a whole. We have to go towards shutdown if our demands are not met. تو جو امپورٹڈ را میٹیریلز آپ کو چاہیے, انگریڈینٹس دوائیاں بنانے کے لیے, وہ ایل سی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. ڈومیسٹکلی آپ جو مینوفیکچر کر رہے ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ وائبل نہیں ہیں, تو لہٰذا آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. لیکن شٹ ڈاؤن میں تو نقصان ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہوگا, جو چل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. سر ہمیں نقصان ہوگا, آنے جو دہلی مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی آپ کو. جی سر ایبسولوٹلی ہمیں زیادہ اس کا نقصان ہوگا, بیکاز ہر کمپنی کی فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں اور فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے. وہ فکسڈ کاسٹ وی ہیو ٹو بیئر ریگارڈلیس وی آر ان پروڈکشن اور ناٹ. تو ہمارا تو موٹیو یہی رہتا ہے اور ہمارا اینڈ گول یہی کہ پروڈکشن 24 گھنٹے 30 ڈیز چلتی رہی, ناٹ جسٹ فار دا فائنینشیل پوائنٹ آف ویو, فار دا پوائنٹ آف ویو کہ ہمارے جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں یا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ ہمارے پریشر بھی ڈال کے رکھتا ہے کہ جی آپ میڈیسن سپلائی کریں. اف یو ناٹ ایبل ٹو سپلائی ان ٹائم, نیچرلی ہمارے کانٹریکٹ سفر ہوتے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو بی فائنینشیل لاسز فار دیٹ. اتنا عرصہ آپ نے اچھی قیمت پہ انڈسٹری چلائی اور آپ کو کافی پروفٹ ہوا, تھوڑا سا مشکل وقت آ گیا تو اب آپ انڈسٹری بند کر رہے ہیں. سر مشکل وقت کی بات نہیں, مشکل وقت تو پچھلے 7-8 مہینے سے ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں ہمیں لاسٹ پرائس انکریز ملا تھا. اگر آپ 2018 سے صرف ڈالر ہی اٹھا لیں وچ واز 165 آئی بلیو اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور آج وہ 275.25 کا انٹر بینک کھلا اور مارکیٹ میں 280 تک پہنچ گیا ہے. اگر آپ یہی فیکٹر لون 67% کا لیں, الیکٹریسٹی بل کا لیں, وی بن بیئرنگ لاسز اینڈ وی بن کٹنگ آر مارجنس بیکاز آر پرائس از کنٹرولڈ. وی کین ناٹ انکریز آن آر اون. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ باقی اسینشیل گوڈ ہے, روٹی, آٹا, دودھ, یہ سب بڑھتی رہتی ہیں, شوگر بھی بڑھتی رہتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہماری ایک آرفن انڈسٹری ہے, نہ یہ سبسڈائزڈ ہے, اور یہ ہم اپنے بیسس پہ ہی اپنے خود کندھوں پہ ہی چلا رہے ہوتے ہیں. I have to leave it there. آپ کا بازین آپ سن رہے تھے فاروق بخاری صاحب کی بات چیت, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے ان کی نظر میں ان کی انڈسٹری کی جو پروڈکٹ ہے, دوائیاں, زندگی بچانے والی دوائیاں سمیت, وہ بھی اس معاشی بحران کا شکار ہو سکتی ہیں. ٹرینڈز کی طرف چلتے ہیں جی.